افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ حامیم سجدہ، آیات 1 تا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم۔ ترجمہ۔ یہ حامیم ہے، قرآن خدائے رحمان و رحیم کی تنزیل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو جاننا چاہیں، خوشخبری دینے والی اور آگاہ کر دینے والی۔ پس ان کی اکثریت نے اس سے اعراض کیا اور وہ اس کو نہیں سن رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان باتوں سے اوٹ میں ہیں جن کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور ہمارے کان اس چیز سے بہرے ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، تو جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے ہی مانند ایک بشر ہوں، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو انفاق نہیں کرتے، اور آخرت کے تو اصلی منکر وہی ہیں۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے دائمی صلہ ہے۔ ان سے پوچھو، کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو تمام عالم کا خداوند ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھیں، اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے ودیت کیے، سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ یہ سب ملا کر 4 دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو طوعاً یا کرہن،
وہ بولے کہ ہم رضامندانہ حاضر ہیں۔ بس ان کے ساتھ آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا 2 دنوں میں، اور ہر آسمان میں اس کے متعلقہ فرائض وحی کر دیے گئے، اور ہم نے آسمان زیریں کو چراغوں سے سنوارا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کیا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جو سورتیں اس نام سے موسوم ہیں ان سب میں مضامین مشترک ہیں۔ تالیف کلام اگرچہ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو مبتدا مان کر بعد کے جملے کو اس کی خبر قرار دیا جائے، لیکن ہمارے نزدیک یہ مستقل جملہ ہے اور مبتدا اس میں محذوف ہے۔ ترجمہ میں ہم نے یہ کھول دیا، یعنی یہ قرآن خدائے رحمان ظاہر کرنا بھی ہے جو قرآن جیسی عظیم رحمت کی ناقدری اور اس پر ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے۔ گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خدائے رحمان و رحیم نے تو ان کے لیے ایک عظیم برکت و رحمت نازل فرمائی ہے، لیکن وہ اپنی شامت کے باعث رحمت کی جگہ نقمت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے کی آیات سے بتدریج یہ مضمون واضح ہوتا جائے گا۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ یہ خبر کے بعد دوسری خبر اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و عنایت کی تفصیل ہے جو قرآن کی صورت میں خاص طور پر اس نے اہل عرب پر فرمائی کہ اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ ان کو اس کلام کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ اعتراض اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی وضاحت ان کے لیے خود ان کی زبان میں کیوں نہیں فرمائی۔ چنانچہ آگے اسی سورہ میں اسی بات کی وضاحت یوں فرمائی گئی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ فُصِّلَتْ 44۔ اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن کی صورت میں اتارتے تو لوگ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں ہمارے لیے اچھی طرح کھولی کیوں نہ گئیں۔ کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ لقوم یعلمون میں فعل ہمارے نزدیک ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے، یعنی ہم نے یہ سارا اہتمام ان لوگوں کے لیے کیا جو جاننے اور سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو جاننے کی خواہش ہی سے محروم ہیں، ان کے لیے سارے جتن بیکار ہیں۔ اس اسلوب بیان میں عربوں کے لیے ایک تحریص و ترغیب بھی ہے کہ انہیں جاننے اور سمجھنے کا حریص ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ امی رہے ہیں اور اب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی تعلیم کے لیے ان کی زبان میں اپنی کتاب اتاری ہے۔ بشیر و نذیر، یہ قرآن کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ بشیر و نذیر بن کر نازل ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو قبول کریں گے ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و فلاح کی بشارت ہے، اور جو تکذیب کریں گے ان کے لیے یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے، یعنی کوئی اس کو سہل چیز نہ سمجھے۔ اب یہ سب سے بڑی رحمت بھی ہے اور سب سے بڑی نقمت بھی، اس وجہ سے جو لوگ اس کی مخالفت کے درپے ہیں وہ اس مخالفت کے انجام کو دور تک سوچ لیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی اکثر لوگوں نے اس کی اس اہمیت کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر اس سے اعراض اختیار کر رکھا ہے اور اس کو سننے سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ محض کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے بلکہ یہ خدائی انذار ہے، اور یہ جن باتوں سے آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ہر بات لازماً سامنے آ کر رہے گی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یہ اس اعراض اور نہ سننے کی تفصیل ہے کہ وہ بڑی رعونت و تمکنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ان کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل بالکل بند ہیں،
یعنی جس توحید اور آخرت کی تم دعوت لے کر اٹھے ہو، یہ دعوت کسی طرح ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو یہود کی زبانی قالوا قلوبنا غلف کے الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ لفظ اکنہ پر اس کے محل میں گفتگو ہو چکی ہے۔ وفی آذاننا وقرن کے بعد من استمع القرآن یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں۔ مما تدعونا الیہ کا تقابل اس حذف کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے، یعنی یہ قرآن جو تم ہم کو سنا رہے ہو اس کے سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں۔ وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حجاب، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان عقائد و نظریات اور مسلک و مذہب کے اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی ہے کہ اب ہمارے مل سکنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یعنی جب ہمارے درمیان ایسی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے کبھی مل نہیں سکتے، تو اب جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ کر گزرو، اور ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں وہ اب بلا پس و پیش کر کے رہیں گے۔ اگرچہ الفاظ سے ظاہر نہیں ہے، لیکن اوپر بشیر و نذیر کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر غور کیجئے تو فعمل کے اندر ان کی طرف سے عذاب کا مطالبہ مضمر ہے، یعنی تم اپنے قرآن میں جس عذاب کی روز دھمکی سنا رہے ہو، اب ہمارے اس فیصلہ کن اعلان کے بعد اس کو لاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، ورنہ ہم تو بہرحال جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اس کا شریک و سہیم نہیں ہے تو بالکل یکسو ہو کر اسی کی طرف توجہ کرو اور اب تک جس شرک میں آلود رہے ہو اس کی معافی مانگو اور اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے ہلاکی و بربادی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں انفاق تو کرتے نہیں، بس اپنے مذمومہ سفارشیوں کے بل پر نچنت بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کے اصلی منکر یہی ہیں۔ لا یؤتون الزکاۃ میں زکوٰۃ سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس مفہوم کے لیے یہ لفظ اسلام کے مکی دور میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ مدنی دور میں آ کر اس کی ایک باضابطہ شکل معین ہو گئی اور پھر اس کا اطلاق اسی دیر ہونے لگا۔ یہاں یہ لفظ اپنے عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس مفہوم میں اس زمانے میں معروف تھا۔ اس جواب کا مدعا یہ ہے کہ قرآن جس عذاب کی دھمکی سنا رہا ہے اس کو لانا تو میرا کام نہیں بلکہ اللہ ہی کا کام ہے۔ البتہ یہ انذار کان کھول کر سن لو کہ جو مشرکین ایمان و عمل صالح کے بجائے اپنے شرکاء و شفعاء پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کی ہلاکی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اس جملہ میں مبتدا کے اعادہ سے حصر کا مضمون پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ آخرت کے منکر یہی ہیں۔ اس حصر کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب یہ آخرت کو مانتے ہیں، اگرچہ شرک و شفاعت کے تصور کے ساتھ صحیح، تو کسی نہ کسی درجے میں ان کے اس ماننے کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے شفعاء و شرکاء ان کو بہرحال بخشوا ہی لیں گے خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں، وہ آخرت کے ماننے والے نہیں بلکہ اس کے اصلی منکر و مکذب ہیں۔ اس زور و تاکید کے ساتھ اس بات کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے اس عدل اور اس حکمت ہی کی نفی کر دی جس پر آخرت کی بنیاد ہے۔ دوسرے اگر منکر ہیں تو محض استبعاد یا شک میں مبتلا ہیں،
لیکن انہوں نے تو قیامت کا سارا فلسفہ ہی ہدم کر دیا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے شرک کو بھی صاف صاف کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شرک در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تمام بنیادی صفات کی نفی کر دیتا ہے، جن کی نفی کے بعد خدا کو ماننا اور نہ ماننا دونوں بالکل یکساں ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ یہ اس انذار کے مقابل میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر منقطع اجر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کریں گے، یعنی بلا شائبہ شرک توحید پر ایمان لائیں گے اور خدا کی بندگی اور اطاعت کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورے اخلاص اور کامل استقامت کے ساتھ ادا کریں گے۔ غیر و ممنون کی تعویل بعض لوگوں نے اس سے مختلف بھی کی ہے، لیکن قرآن کے نظائر سے تائید اسی تعویل کی ہوتی ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ قرآن میں بعض جگہ یہی مضمون عطاءً غیر مجزوز کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی ایسی بخشش کے ہیں جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ آسمان و زمین کے نظام کے اندر خالق کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور اس کی توحید کے جو آثار نمایاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور آگے آیت 12 میں اس بحث کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی جو شخص اس کائنات کے ان پہلوؤں پر غور کرے گا وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ یہ نہ تو ایک حادثے کے طور پر آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے، نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے، اور نہ یہ مختلف دیویوں دیوتاؤں کی بازی گاہ یا رزم گاہ ہے، بلکہ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی اور اس کے علم و حکمت سے وجود میں آئی ہے۔ یہ مضمون 4 آیتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے قارئین کی سہولت کے لیے ہم پہلے آیتوں پر الگ الگ بحث کریں گے، پھر آخر میں خلاصہ بحث پیش کر کے اس پر جو شبہات وارد ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی آیت کو لیجئے جو اوپر نقل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ عالم کا خداوند تو وہی ہے۔ یہاں پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ خطاب اگرچہ مشرکین قریش سے ہے جو خدا کے منکر نہیں بلکہ اس کے شریک ٹھہرانے والے تھے، لیکن قرآن نے ان کے اس شرک کو کفر اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا معتبر صرف وہ ہے جو اس کی تمام صفات اور ان کے تمام حقوق و مقتضیات کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کو مانے لیکن اس طرح مانے کہ اس سے خدا کی کل یا بعض صفات کی نفی ہو رہی ہو تو یہ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت کفر ہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے شرک کو جگہ جگہ کفر سے تعبیر اور مشرکین کو صریح الفاظ میں یا ایھا الکافرون سے خطاب فرمایا ہے۔ اوپر ہم نے مشرکین کے منکر قیامت ہونے کی جو توجیہ کی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ یہ دونوں باتیں در حقیقت ایک ہی اصول پر مبنی ہیں۔ فی یومین میں دونوں سے مراد یہ ہمارے دن نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ اس کے محل میں ہم وضاحت کر چکے ہیں اس سے خدائی دن مراد ہیں جو ہمارے شمار سے 1000 سال بلکہ بعض صورتوں میں 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو ادوار کے مفہوم میں لینا چاہیے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں آسمان و زمین اور ان کے متعلقات کی خلقت 6 دنوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں اس مجموعی تعداد کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ کسی چیز کی خلقت پر کتنے دن صرف ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین 2 دنوں میں پیدا کی۔ اس کام میں کوئی اس کا ساجی اور شریک و مددگار نہیں ہوا، لیکن تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ جو اس کا خالق ہے وہی اس زمین اور تمام عالم کا خداوند بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خداوند ہے بھی اور اسی کو ہونا چاہیے بھی، اس لیے کہ وہی خالق ہے، لیکن
تمہاری خرد باختگی کا حال یہ ہے کہ تم نے عقل و فطرت کے بالکل خلاف اور بالکل بے دلیل اس کے شریک اور مد مقابل بنا رکھے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب آسمان و زمین تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ یہاں ان کے اسی مسلمہ پر دلیل قائم فرمائی ہے اور انذار ملامت کا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ یہ زمین کی برکات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ ہی نے اس کے پہاڑ گاڑے۔ ان پہاڑوں کے گاڑنے کی ایک حکمت دوسرے مقام میں بیان فرمائی ہے کہ یہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات سمیت کسی طرف کو لڑھک جائے۔ من فوقہا کے الفاظ سے مقصود ان کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بلکہ یہ زمین کے اوپر ہی موجود ہیں جن کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی پہاڑوں کی طرف اسی پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ سورہ غاشیہ آیات 17-20۔ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کی خلقت ہوئی ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ گاڑے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ مسطح کی گئی ہے۔ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یعنی اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں تمام قسم کے غذائی ذخیرے ودیت کیے۔ اسی برکت کا کرشمہ ہے کہ یہ ہر قسم کی نباتات اگاتی ہے جن کے پھل اور پھول انسان اور دوسری مخلوقات کے کام آتے ہیں۔ یہ اسی کا فیض ہے کہ ایک دانہ انسان بوتا ہے اور زمین سینکڑوں دانوں کی شکل میں اس کا حاصل اس کو واپس کرتی ہے۔ ایک گٹھلی یا ایک قلم آدمی زمین میں لگاتا ہے اور ایک مدت دراز تک اس کا پھل وہ اور اس کے اخلاف کھاتے ہیں۔ علاوہ بری یہ اسی برکت کا ثمرہ ہے کہ انسان اپنی سائنس کے ذریعے سے اس کے جتنے پرت الٹتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے اندر سے خزانے پر خزانے نکلتے آ رہے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ انسان کی سائنس تھک جائے گی لیکن زمین کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی آغوش میں جتنی مخلوقات ڈالی ہیں یا ڈالے گا، اسی حساب سے اس کے اندر غذائی ذخائر بھی مقدر کر دیے ہیں۔ یہ ذخائر قیامت تک انسان کی سعی و تدبیر سے برآمد ہوتے رہیں گے۔ ہر مخلوق جو اس زمین میں پیدا ہوگی اس کے حصے کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحویل میں دے رکھا ہے، اور اس کے برآمد کرنے کی تدبیر بھی انسان کو الہام کر رکھی ہے۔ فی اربعۃ ایام، یہ سارے کام 4 دنوں میں انجام پائے، یعنی زمین کی خلقت کے دن اور اس کے اندر پہاڑ گاڑنے اور تقدیر اقوات کے دن سب ملا کر 4 دن ہوئے۔ مذکورہ کاموں میں جتنے دن صرف ہوئے یہ آخر میں ان سب کو جمع کر دیا گیا۔ سواء للسائلین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کے بقا کے لیے جس قسم کی غذا کی احتیاج ان کے اندر رکھی ہے، ان سب کی جبلی احتیاج کے اعتبار سے یہ غذائی ذخیرے ودیت فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخلوقات تو وجود میں آ گئی ہوں لیکن ان کی پرورش کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے وہ وجود میں نہ آئی ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، زمین کی تہوں میں، سمندروں کی تاریکیوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مخلوق موجود ہے اس کے گرد و پیش میں اس کا طبعی رزق موجود ہے۔ ایک بکری گھاس کھا کر زندہ رہتی ہے، اس کے لیے اللہ نے گھاس پیدا کی ہے۔ ایک شیر گوشت کھا کر زندہ رہتا ہے، اس کو اللہ نے شکار کے اسلحے بھی دیے ہیں اور شکار کے لیے جانور بھی پیدا کیے ہیں۔ اور یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ کسی کو بھی اپنی احتیاج سے زبردستی مناسبت نہیں پیدا کرنی پڑی ہے۔
بلکہ جس کو جو کچھ ملا ہے اس کے جبلی تقاضوں کے مطابق ملا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بے شمار قسم کی مخلوقات پیدا کرے اور پھر ہر جنس و نوع کے جبلی تقاضوں کے متعلق ان کے لیے غذا فراہم کرے۔ خدا کے سوا اور کون ہے جو اس پر قادر ہو سکے؟ لفظ سوال یہاں اسی معنی میں ہے جس معنی میں سورہ ابراہیم کی آیت 37 میں ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم کو ان سب میں سے دیا جن کے تم محتاج ہوئے، یعنی تمہارے اندر اس نے جن چیزوں کی احتیاج رکھی ہے وہ چیزیں بھی مہیا فرمائیں۔ زیر بحث ٹکڑے سے اشتراکی حضرات نے غذائی مساوات کا ثبوت فراہم کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کی تردید کی ضرورت نہیں۔ ہم نے آیت کی صحیح تاویل واضح کر دی ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے اندر صحیح بات سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ استوى إلى الشيء کے معنی ہیں اس کی طرف توجہ کی، اس کا قصد فرمایا، اس کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ تخلیق زمین کے ان مراحل کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ دھوئیں سے مراد غبار ہے یا سائنسدانوں کی اصطلاح میں اس کو نیبیولا یا سحابیہ کہہ لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آسمان اپنی ایک ابتدائی اور ناتمام شکل میں موجود تھا۔ اس کی یہ شکل ظاہر ہے کہ انہی 2 دنوں میں وجود پذیر ہوئی ہوگی جن میں زمین کی ابتدائی خلقت کا مرحلہ طے پایا ہے۔ اس وجہ سے اس استوا سے مقصود وہ توجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک تکمیلی شکل دینے کے لیے فرمائی۔ چنانچہ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ اس مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 7 آسمانوں کی صورت میں مشکل کیا اور نظام کائنات میں ہر آسمان کا جو فریضہ ہے اس کو پابند کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین دونوں کی خلقت کا آغاز تو ایک ہی سے ساتھ ہوا تھا، لیکن جس طرح ایک وسیع اطراف عمارت کے مختلف حصوں میں تعمیر کے مصالح کے تحت کبھی اس کے کسی گوشے میں کام ہوتا ہے کبھی کسی گوشے میں، اسی طرح آسمان و زمین کی تعمیر کا کام بھی ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال غیر ضروری ہے کہ پہلے زمین پیدا ہوئی یا آسمان۔ ایک مکان کی پلاننگ لازماً ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ اس کے ہر حصے کی تعمیر کے لیے ضروری مٹیریل بھی فراہم کر لیا جاتا ہے۔ کام کا آغاز اگرچہ بنیادوں اور دیواروں سے ہوتا ہے لیکن ابھی ان کی تکمیل کا مرحلہ باقی ہی ہوتا ہے کہ چھت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ چھت سے متعلق بھی کچھ مزید کام باقی ہی رہتے ہیں کہ دیواروں کے پلستر کا کام سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے فارغ ہوئے تو چھت کا بقیہ کام تکمیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے فراغت حاصل ہوئی تو فرش کی تکمیل کی طرف توجہ ہوئی۔ غرض ایک مکان کی تعمیر کا معاملہ ایک مرکب اور مجموعی نوعیت رکھتا ہے اور اسی حیثیت سے اس پر غور کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اس چھوٹی سی مثال کو آسمان و زمین سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اسی پر آسمان و زمین کو بھی قیاس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن نے ان دونوں کا ذکر ایک مکان ہی کی نوعیت سے کیا ہے۔ کبھی آسمان کا ذکر مقدم کیا ہے، کہیں زمین کا۔ کہیں یہ خیال گزرتا ہے کہ چھت پہلے بنی ہے اور کہیں یہ شبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ چھت سے پہلے فرش کی تکمیل ہوئی ہے۔ حالانکہ اس قسم کے شبہات محض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ آسمان و زمین دونوں کو ایک مجموعہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کو الگ الگ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں ان اشارات پر قناعت کیجیے۔ انشاءاللہ سورہ نازعات کی آیات 30 تا 33 کے تحت ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین دونوں کو وجود بخشے اور بخشنے کے بعد یہ ہدایت فرمائی کہ تم دونوں کو بہرحال میری اطاعت کرنی ہے خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم رضامندانہ اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اس کائنات کی جو چیزیں جبلی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں ان کی اطاعت بھی مجبورانہ نہیں بلکہ رضامندانہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت اسلام ہی کے سانچے پہ بنائی ہے۔ گویا اس کائنات کی ہر چیز اپنی جبلت کے لحاظ سے مسلم ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو نہیں کرتے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی فرمانبرداری پر مجبور ہیں، بلکہ ان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگی ہے کہ ان سے کبھی اس کی خلاف ورزی صادر نہیں ہو سکتی۔ اعطیٰ طوعا اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنے نامہ میں لکھا تھا کہ آتونی مسلمین۔ جن لوگوں نے اس کے معنی اس سے الگ لیے ہیں انہوں نے اسلوب زبان سے ناواقفیت کے باعث بالکل غلط معنی لیے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس کائنات کی جن چیزوں کو ہم لا یعقل جمادات کے درجے میں رکھتے ہیں وہ بھی اپنے رب کے حکموں کو سمجھنے، اس کی باتوں کا جواب دینے، اس کے ارشادات کی تعمیل کرنے اور اس کی تحمید و تسبیح کے معاملے میں پوری طرح عاقل ہیں۔ چنانچہ یہاں آسمان و زمین کی زبان سے جو قول نقل ہوا ہے اس میں بھی لفظ طائعین آیا ہے جو ذوی العقول اور ذی ارادہ چیزوں ہی کے لیے موزوں ہے۔ اگر ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے یا ان کو خطاب نہیں کر سکتے تو اس کی بنا پر ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو بالکل لا یعقل خیال کریں، بلکہ یہ محض ہمارے علم کی نارسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی تحمید و تسبیح کو سمجھتا ہے اور ہر ذرہ اس کے حکموں کو سمجھ کر اس کی تعمیل کرتا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت آسمان کی طرف توجہ فرمائی ہے اس وقت ساتوں آسمانوں کا ہیولہ تو موجود تھا، اگرچہ ابھی وہ تکمیلی عمل فنیشنگ ٹچ کا محتاج تھا۔ اس کا اشارہ جمع کی ضمیر اور بعد کے قرائن سے نکلتا ہے۔ فرمایا کہ پس ان کا فیصلہ فرما دیا کہ وہ 7 آسمان بن جائیں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور ان میں سے ہر آسمان کی اس کائنات کے مجموعی نظام میں جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو وحی فرمائی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور آسمان زیریں کو ستاروں کے کمکموں سے سجایا۔ یہاں اسلوب کی یہ تبدیلی ملحوظ ہے کہ اوپر کی باتیں غائب کے اسلوب میں ہیں اور یہ بات متکلم کے اسلوب میں۔ اسلوب کی اس تبدیلی کی بلاغت کی طرف اس کے محل میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ حفظاً یہ مصدر فعل کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس آسمان زریں کو شیاطین جن کی در اندازیوں سے اچھی طرح محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت اس کتاب کے متعدد مقامات میں ہو چکی ہے اور آگے سورہ جن کی تفسیر میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ یہ سارے کام 2 دنوں میں تکمیل کو پہنچے اور مجموعی طور پر یہ کل 6 دن ہوئے۔ یہ اس اجمال کی تفصیل ہو گئی جو آسمان و زمین کی خلقت سے متعلق قرآن کے دوسرے مقامات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اس ساری تفصیل کا خلاصہ سامنے رکھ دیا کہ جو شخص اس کارخانہ کائنات پر غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ یہ ایک عزیز و علیم ہستی کا منصوبہ ہے، یعنی یہ کوئی اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آ جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نہایت حکیمانہ پلاننگ ہے، اور یہ پلاننگ ایک ایسی ہستی کی ہوئی ہے جو ہر چیز پر غالب و مقتدر ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطہ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کا علم محیط کل ہے کہ اس کائنات کے بعید سے بعید گوشوں کی ہر چیز سے بھی وہ باخبر، اس کی ضروریات سے واقف اور اس کائنات کے مجموعی نظام میں اس کا جو مصرف ہے اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس خلاصہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ابتدا کے سوال اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي إِلَى الْآيَةِ
کو اس کے ساتھ ملائیے تو گویا پوری بات یوں ہوگی کہ یہ کائنات اپنے وجود سے تو اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ ایک عزیز و علیم کی بنائی ہوئی اور اسی کے تصرف میں ہے، لیکن تمہاری جہالت کا یہ عالم ہے کہ بہت سے فرضی دیویوں دیوتاؤں کو اس کا شریک مان کر تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اس بات کو سوال کی صورت میں تعجب و کراہت کے اظہار کے لیے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی حماقت کے لیے کوئی وجہ جواز تو نہیں ہے، لیکن جب عقل الٹ جاتی ہے تو انسان سے کوئی حماقت بھی بعید نہیں رہ جاتی۔ ان آیات سے جو تعلیم نکلتی ہے، اگرچہ آیات کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی طرف ہم اشارہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق دین کی بنیادی حکمت سے ہے، اس وجہ سے آخر میں ہم اس کی پھر یاد دہانی کیے دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ دنیا نہایت تدریج و اہتمام کے ساتھ ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق وجود میں آئی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اس کو کسی نے بس یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بنایا ہے اور یہ یوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ اہتمام اس کے بامقصد و باغایت ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے، اور اس بات کا باغایت و بامقصد ہونا لازماً آخرت کو مقتضی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا خالق بے انتہا قدرت اور غیر محدود علم کا مالک ہے، اس وجہ سے اس کام میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکنے کا اہل ہے۔ تیسری یہ کہ آسمان و زمین دونوں نے مل کر ایک مکان کی شکل اختیار کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فروکش کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال بالبداہت غلط ہے کہ اس کی چھت پر کسی اور کا تصرف ہے اور اس کے فرش کا کوئی اور مالک ہے، بلکہ آسمان و زمین دونوں کی سازگاری اس بات کی دلیل ہے کہ جس عزیز و علیم ہستی نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان پر متصرف بھی ہے۔ چوتھی یہ کہ اس دنیا میں ربوبیت کا جو ہمہ گیر نظام ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم ہی کا قائم کیا ہوا ہے، کوئی دوسرا اس نظام کو قائم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ اسی کے آگے دست سوال دراز کریں، اس لیے کہ حقیقی نافع و دار وہی ہے۔ پانچویں یہ کہ ربوبیت کا یہ وسیع نظام اس بات کا مقتضی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں لوگ اپنے منعم حقیقی کے روبرو حاضر ہوں گے۔ ان نعمتوں کے حق سے متعلق پرسش ہوگی۔ جنہوں نے ان کا حق پہچانا ہو وہ اس کا صلہ پائیں گے اور جنہوں نے ناشکری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں گے۔